ناظرین، ایران جنگ امریکہ کے لیے ورسٹ نائٹ میئر ثابت ہو رہی ہے، ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو رہی ہے۔ جو یہاں پر ڈیمیج ہو رہا ہے، جو لاسز ہو رہے ہیں، جو کرائسس در کرائسس پیدا ہو رہے ہیں، جو اکنامک بیک لیش آ رہا ہے، جس طرح سے ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کر لیا ہے، انرجی کا سب سے بڑا جو روٹ ہے وہ کسی اور کے کنٹرول میں چلا گیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج تک امریکہ نے کسی جنگ کے اندر پچھلے 80 سال کے اندر فیس نہیں کی ہیں۔ تو یہ غیر معمولی چیزیں ہیں۔ لیکن ناظرین، اس سب سے بھی اوپر ایک اور چیز ہے، اور وہ سب سے ورسٹ چیز ہے جو امریکہ جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ہلا ہوا ہے، اور وہ چیز ناظرین یہ ہے کہ جو جنگ کا کنٹرول ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ ان کے لیے کتنی بڑی ہزیمت کا سبب بن رہا ہے، کتنی بڑی امبیرسمنٹ کا سبب بن رہا ہے، اور کتنا بڑا یہ ان کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے ہاتھ سے یہ جنگ کا کنٹرول نکل گیا ہے۔ دیکھیں، امریکہ اور اسرائیل دنیا کی دو سب سے بڑی پاورز ہیں، وہ جب چاہیں جنگ چھیڑ دیں اور جب چاہیں وہ جنگ روک لیں، ریگارڈلیس کہ اس کے نتائج کیا ہوں۔ مثال کے طور پہ 12 دن کی جنگ میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنے اہداف پورے نہیں کیے، بٹ کنٹرول تو پھر بھی ان کے پاس تھا، انہوں نے جنگ شروع کی اور جب چاہا اس جنگ کو روک لیا۔ انہوں نے جب سیز فائر کی بات کی تو ایران اس سیز فائر کے اوپر ایگری ہو گیا، اور یہ ایران کی بہت بڑی فتح ہے، یہ ایران کی تاریخی فتح ہے کہ وہ اس 12 دن کی جنگ میں سروائیو کیا۔ اور یہاں بھی جب یہ جنگ شروع ہوئی تو یہ ایزی ون سے اور ایران کے سروائیول سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی کہ ایران اگر اس میں بس سروائیو کر گیا، کسی طریقے سے جنگ رک گئی اور ایران ایز اے اسٹیٹ سروائیو کر گیا تو یہ ایک تاریخی وکٹری ہوگی۔ لیکن اب معاملہ صرف یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران ایک سادہ سیز فائر کے اوپر ایگری نہیں ہو رہا ہے، اس کو اب مزید پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ ایران نے اس کو کیٹاگوریکلی ریجیکٹ کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، اور جب تک ایک لانگ ٹرم ڈیٹرنس حاصل نہیں ہو جاتی، ان کی بدماشی کا بندوبست کر نہیں دیا جاتا کہ یہ دوبارہ ایران پر حملہ نہیں کریں گے، اور ان کی جو پراکسی ان دا ریجن ہے وہ ایران پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گی، تب تک ہماری ریزسٹنس جو جاری رہے گی۔ یہ ان کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا بھائی، چلو ہوتا نا، آپ جنگ میں گئے، اچھا جی نہیں جنگ کے نتائج سمجھ میں آیا تو آپ نکل گئے جنگ سے، نہیں، اب نکل نہیں پا رہے ہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، یعنی یہ 80 سال میں آج تک نہیں دکھا، چاہے وہ افغانستان جنگ ہو، چاہے وہ عراق جنگ ہو، چاہے وہ ویتنام ہو، لاسز، ڈیمیج، اکانومی، وہ ساری چیزیں تو تھیں، لیکن جنگ کا کنٹرول تو ان کے پاس تھا نا۔ یعنی آپ شکار کرنے گئے اور ادھر جو ہے وہ شکار بن گئے۔ تو اب اس کو ٹیلی گراف نے آج لکھا ہے کہ یہ مدر آف آل مس کیلکولیشن ہے، ان کا بام ہے نا مدر آف آل بامس، تو ٹیلی گراف نے آج لکھا ہے ٹرمپس مدر آف آل مس کیلکولیشنز۔ بہت ساری مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں، خود ٹرمپ سے ہوئی ہیں، اور جب سے آیا ہے یہ مس کیلکولیشنز ہی تو کر رہا ہے، چاہے ٹیرف وار ہو چاہے کوئی اور وار ہو۔ تو لیکن یہ مدر آف آل مس کیلکولیشن ہے جو اس نے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ بار بار بتا رہا ہے کہ اس نے کیا ملٹری سکسس جو وہ حاصل کر لی ہے، بٹ جو ڈراسٹک تباہ کن ریٹیلیشن ایران نے دی ہے has caught the US by surprise، اس نے امریکہ کو سکتے میں مبتلا کر دیا، اس نے امریکہ کو سرپرائز کر کے رکھ دیا۔ اچھا، تو اب بات یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے ایک بڑی اہم ترین ملاقات میٹنگ ایران میں ہوئی۔ ایک تو میں آپ کو علی لریجانی کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ ایران کے میڈیا کی جانب سے تردید آ گئی ہے کہ علی لریجانی جو ہیں وہ سروائیو کیے ہیں اور وہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ یہ ابھی تک ایرانی میڈیا نے جو تردید کی ہے، ابھی اس کے بعد کیا ہوگا ہم پتہ نہیں، لیکن اسرائیل کا دعویٰ آیا تھا، ایران کی میڈیا کی جانب سے تردید ہو گئی ہے۔ اور اگین ایران اینڈ ریزسٹنس، ان کا کوئی بھی لیڈر اگر نشانہ بنتا ہے تو جنگ نہیں رکے گی، اور نہ رکی ہے، اور آپ کے سامنے ساری چیزیں، سپریم لیڈر چلے گئے تو بہرحال اب ایران کے اندر جو ہے وہ ایک اہم ترین ملاقات ہوئی جس میں جو نئے سپریم لیڈر ہیں وہ بھی شریک ہوئے ہیں۔ اب وہ شریک کیسے ہوئے، کیسے وہ میسجنگ ہوتی رہی، وہ کہیں پر جمع ہوئے یا، لیکن اجلاس ہوا ایران میں، اور اس میں جو ہے وہ پیغامات موصول جو ہوئے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی ہے۔ سیز فائر کا پیغام جو امریکہ کی جانب سے بھیجا گیا، اور ایران کے نئے سپریم لیڈر نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سیز فائر کا وقت نہیں ہے، ابھی تو جنگ کا وقت ہے۔ سیز فائر جو کرنے والے تھے وہ تو سب سے پہلے نشانہ بن گئے، جو امن کی ان کو پرپوزل دے رہے تھے، جنگ روکنے کے پرپوزل دے رہے تھے، ان کو تو انہوں نے سب سے پہلے نشانہ بنا دیا۔ اب یہ کس منہ سے اور کس سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ابھی سیز فائر کا وقت نہیں آیا، ابھی تو ہم نے لینا ہے بدلہ، اور جب تک ہمارا بدلہ پورا نہیں ہو جاتا اور جب تک یہ ڈیٹرنس قائم نہیں ہو جاتی کہ یہ دوبارہ بدماشی کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، تب تک ہماری ریزسٹنس جو ہے وہ جاری رہے گی۔
یعنی جو پہلا خطاب سپریم لیڈر کا سامنے آیا تھا اور اس نے ہلا کے رکھ دیا تھا ویسٹ کو، تو یہ جو اب جو ان کی بات سامنے آ رہی ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے، ان کے الفاظ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر نے امریکہ کے ساتھ سیز فائر پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ فی الحال سیز فائر کا وقت نہیں آیا ہے، فی الحال جنگ کا وقت ہے، اور انہوں نے کہا کہ فی الحال انتقام لینے کا وقت ہے، اور مذاکرات کرنے والوں کو تو آپ نے شہید کر دیا، مجھے ہتھیار کی ہی زبان سمجھ آتی ہے۔ نیو ایرانین سپریم لیڈر ان کا فی الحال یہ جو آپ ڈپلومیسی کی باتیں کر رہے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جن کو ڈپلومیسی کی بات سمجھ آتی تھی ان کو تو آپ نے سب سے پہلے نشانہ بنا کر جب وہ شہید کر دیا، تو یہ جو آپ کی پرپوزل والی اور ڈپلومیسی والی باتیں ہیں یہ میری سمجھ میں تو آتی نہیں ہے۔ یہ آپ ذرا اندازہ کریں کہ امریکہ اس جنگ کو کس نہج کے اوپر لے گیا ہے، اور یہ شخص جو خود اب امریکنز بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ کس شخص کو لے کر آئیں، اور یہ امریکہ بھی ویسے اس جیسا صدر جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا، اور یہ صدر آیا کیسے ہے وہاں پر، یہ بھی تو سوچے نا ذرا۔ یہ امریکی صدر جس نے اب پوری دنیا کو اور خود اپنے امپائر کو ایٹ سٹیک لگا دیا ہے، یہ آیا کیسے ہے؟ کیونکہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا تھا، بائیڈن اس کو سپورٹ کر رہا تھا، اس غصے میں امریکنز نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ اگر یہ جینوسائیڈ نہ ہوتی اور بائیڈن اتنا سپورٹر نہ ہوتا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کیملا ہارس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور بارہا وہ 2-4 انٹرویوز میں یہ بتا بھی چکی ہیں کہ اگر یہ جینوسائیڈ میں بائیڈن کی جو سپورٹ نہ ہوتی تو میں الیکشن نہ ہارتی۔ تو اس طرح سے یہ شخص جب مسلط ہوا ہے امریکہ کے اوپر بھی اور دنیا کے اوپر بھی، دیکھنا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، جس کو پچھلے تمام امریکی صدور ریجیکٹ کرتے رہے ہیں، اور پھر آپ سب سے بڑھ کر ان کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اب یہ ہیڈ لائن آپ دیکھیے، ایرانین سپریم لیڈر سیز کہ دیر از ناٹ اے رائٹ ٹائم فار پیس اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اسرائیل مسٹ بی ڈیفیٹڈ۔ یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اسرائیل مسٹ بی ڈیفیٹڈ اینڈ مسٹ پے دا ریپریشنز۔ یہ شکست کھائیں گے، ان کو شکست دینا ہوگی، ان کو شکست دینا ہوگی، اس سے کم پر معاملہ حل نہیں ہوگا، اور یہ ریپریشنز پے کریں، کیا جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ پے کریں۔ اور ایران یہ کہہ چکا ہے کہ اگر یہ نقصان ہمارا پے نہیں کریں گے تو اس کے بدلے میں ہم ان کی پراپرٹی ڈیمیج کریں گے، یعنی ان کی کمپنیز، ان کا انفراسٹرکچر، یہ وہ سارا ہم وہ ڈیمیج کریں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ جو ہے نا لیڈرشپ کو نشانہ نہ بنانا، شہری آبادی کو نشانہ نہ بنانا، یہ جنگ کا ایک پرانا اصول ہے اور ایک وزڈم کے طور پر یہ مانا جاتا ہے۔ کیا زیلنسکی کا نہیں پتا پیوٹن کو کہ زیلنسکی کہاں بیٹھتا ہے؟ کیا رشیا کے میزائل زیلنسکی تک نہیں پہنچ سکتے؟ تو کوئی تو وجہ ہے نا، پیوٹن نے اگر زیلنسکی کو نشانہ نہیں بنایا تو کوئی تو وجہ ہے۔ کیا چائنا تائیوان میں اتر کر ان کے لیڈرز کو نہیں اٹھا سکتا؟ تو یہ جنگ کا پرانا اصول ہے، اور جس میں یہ ہے کہ آپ لیڈرز کو نشانہ نہیں بناتے ہیں۔ وائے؟ کیونکہ آپ نے ایک نہ ایک دن تو اس جنگ کو روکنا ہے، تو آپ نے کسی کے ساتھ معاہدہ تو کرنا ہے، کسی کے ساتھ بات تو کرنی ہے، بات کریں گے تو جنگ رکے گی نا۔ تو چونکہ امریکہ نے اور اسرائیل نے صرف وہاں پر کیوس پھیلانا ہوتا ہے، جیسے انہوں نے عراق میں پھیلایا، جیسے انہوں نے شام میں پھیلایا، جیسے انہوں نے لیبیا میں پھیلایا، کہ اس پورے کے پورے ملک کو ہی کولیپس کر دینا ہے، اس کو بغیر لیڈرشپ کے چھوڑ دینا ہے۔ جو لیبیا کا اشر آپ دیکھیے، تو یہاں بھی انہوں نے یہی فارمولا جو وہ اپلائی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ چونکہ پوری طور پر بیک فائر ہو گیا، تو اب ان کے لیے ڈراؤنا خواب بنا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتا رہی یہ سب سے بڑے، اب ایران نے، اگر ایران راضی نہیں ہو رہا سیز فائر پر، پھر اب یہ کیا کریں گے؟ بمباری کریں گے، وہ تو یہ کر رہے ہیں، شدید بمباری کریں گے، وہ شدید بھی کر رہے ہیں، کیا کریں گے، کیا مجھے بتائیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ اس لیے وہاں پر دوڑے لگی ہوئی، کیونکہ جنگ تو آپ کی کنٹرول میں، جب چاہے روک دیں۔ ایران نے جھگڑ لیا، ایران نے پکڑ لیا، نہیں وہ کہہ رہے ہم حساب کر کے بھیجیں گے۔ ایران اگر صرف سروائیو کر جائے تو بھی ایران کی ہسٹورک فتح ہے، لیکن اب ایران کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جائیں گے 6 مہینے بعد پھر اپنے سٹاک بھر کر آ جائیں گے، تو یہ تو کوئی پھر طریقہ کار نہ ہوا نا۔ ابھی ایران اپنے زخم ہی بھر رہا ہوگا اور یہ پھر حملہ ور جو وہ ہو جائیں گے۔ تو پھر ایران یہ چاہتا ہے کہ یا تو انٹرنیشنل گارنٹیز دی جائیں یا پھر ان کو میکسیمم ایگزاسٹ کیا جائے، ان کے سٹاک پائل اتنے خالی کیے جائیں کہ 10-15 سال تو کم سے کم یہ نہ بھر سکیں، اتنا ان کو جب ایگزاسٹ کر دیا جائے اور یہ کسی اور جنگ کے بھی قابل نہ رہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور پریشانی ہے ٹرمپ انتظامیہ کو، اور وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے مرینز بلائے ہیں پیسیفک سے، وہ اس وقت پہنچ گئے ہیں سنگاپور کے ساحلوں کے قریب،
اور وہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر اندر جب وہ مڈل ایسٹ پہنچ جائیں گے. یہ سی این این کی جو تازہ ترین خبر آ رہی ہے. یو ایس وارشپس کیرینگ تھاؤزنڈز آف مرینز ارائیوز آف سنگاپور ان روٹ ٹو مڈل ایسٹ. یہ سنگاپور کے ساحلوں پر پہنچ گئے, مڈل ایسٹ آ رہے ہیں. اب پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ ان کو وہاں سے بلا لیا ہے, آگے الائنس تو تیار نہیں ہے, الائنس تو کوئی ملک اس وقت ریڈی نہیں ہوا. تو یہ اگر یہاں پر آ جاتے ہیں تو ایران تو ان پر حملے شروع کر دے گا. یہ جہاں پر بھی آ کر اپنے جہاز کھڑے کریں گے ایران کے تو ان پر حملے شروع ہو جائیں گے. اور یہ جتنی دیر آپریشن ڈیلے کریں گے, ایک تو ظاہر ہے پر ڈے کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور پھر ہزیمت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی کہ آپ نے یہ وہاں سے بلائے کس لیے ہیں اگر ان کو استعمال ہی نہیں کرنا, کیونکہ سٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے لیے بنائے ہیں نا, بلائے ہیں نا. تو اگر وہ نہیں کرنا, یا پھر وہ جو آئی لینڈ ہے اگر اس پر جا کر لینڈنگ نہیں کرنی, یہ بیٹھے رہیں یہاں پر ایران میزائل داغتا رہے, ہو سکتا ہے یہ ان کی کیجویلٹیز یہاں پر ہو جائیں, کیونکہ ایئر کرافٹ کیریئر کا معاملہ اور ہے, اس کا معاملہ اور ہے. تو پھر کیا, تو وہ پریشانی ہے کہ بھئی آگے سے الائنس تو تیار نہیں ہے, اور ادھر سے جو تمام اتحادی ہیں وہ بالکل سٹریٹ اوے ریجیکٹ کر رہے ہیں. ابھی یورپی یونین کی جو فارن پالیسی چیف ہیں کاجا کلاس, ان کا پھر سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے. انہوں نے بالکل کیٹاگوریکلی امریکہ کی اس جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ یورپ کی جنگ ہی نہیں ہے, یہ یورپ کی جنگ ہی نہیں ہے, ہم اس کا حصہ کیوں بنے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو زیادہ فکر ہے اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا. جو انرجی اور ٹریڈ روٹس ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں جس کی یورپ کو فکر ہے, اور اس کے ریزلٹس کی ہمیں فکر ہے, ہم اس جنگ کا بلا وجہ جا کر حصہ کیوں بنے. اور یورپی یونین ہے. اچھا, جو دوسری بات ہے کہ یورپ کو مسئلہ کیا ہے, بھئی یورپ ایران کی تباہی تو چاہتا ہے, پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رشیا اس سے بینیفٹ اٹھا رہا ہے اس جنگ سے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں پھر کیا فائدہ ہوا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن تو فائدہ اٹھا رہا ہے, اس جنگ میں ہم گئے تو اور ہمارا ستیہ ناش ہوگا, رشیا کو فائدہ اور ہوگا. دوسرا, ان کی اکانومی, ان کی ملٹری, ان کی پاپولیشن وہ اس سکتا نہیں رکھتی کہ وہ اس میں شامل ہو, یعنی اکانومی بھی افورڈ نہیں کرتی, ملٹری بھی افورڈ نہیں کرتی, اور خود عوام بھی افورڈ نہیں کرتے کہ اس جنگ کے اندر یورپ شامل ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو گرج ہے ٹیرف کا, جس طرح سے ٹرمپ نے گرین لینڈ کے معاملے پر, ٹیرف کے معاملے پر یورپ کو ٹریٹ کیا ہے, تو یہ گرج بھی یورپینز کو ہے, تو اب ان کو موقع ملا ہے. اور پھر یہ آپ ہیڈ لائن دیکھیے, یورپی یونین ہیز نو فنڈز ٹو کشن ایران وار انرجی شاکس امڈ سورنگ ڈیٹ. کل بھی ہم نے بات کی تھی, آج باقاعدہ وہاں سے یہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ پیسے ہی نہیں ہے, یورپ کے پاس پیسے نہیں ہے ایکسٹرا پے کرنے کے لیے. جو انرجی ان کو $3 کی مثال کے طور پہ مل رہا ہے, یا اگر یہ گیس ہوگی, اگر آئل کی بات کریں تو وہ پہلے مل رہا تھا 60-65, وہ پہنچ گیا 100 کے اوپر, اور اس سے بھی اوپر جا سکتا ہے. تو ایکسٹرا پیسے پے کرنے ہیں نا, تو ایکسٹرا تو نہیں ہے, تو پھر لون لینا پڑے گا, تو ڈیٹ اوپر جائے گا, انفلیشن اور بڑھے گی. یورپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی بھی لحاظ سے یورپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جنگ کا حصہ بن سکے, اور ان کو پتا ہے کہ یہاں پر اگر ہم گئے تو قیمت بڑی بھاری چکانا پڑے گی. اگر یہ ایران کوئی کمزور ملک ہوتا نا, یہ آگے سے جواب دینے کی اس کی صلاحیت نہ ہوتی, آپ دیکھتے یوں وہاں سے جناب علی یہ ان کے قافلے چلتے اور عام آزادی دلوانے کے لیے آ رہے ہیں, پھر آپ ان کے بیانیے سنتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے سے ایران رسپونڈ کرے گا, اور ایران کے میزائل بہت دور تک پہنچ سکتے ہیں, اور ایران بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کرے گا. یہ بات بھول جائیں کہ یہ نیٹو کنٹری فلان, ایران بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کرے گا. اچھا, یو ایس allies hesitant to join Trump's Strait of Hormuz coalition. So ٹرمپ کا جو ہرمز coalition call ہے met with tepid response and rejections. اب یہ میڈیا لکھ رہا ہے, مطلب شدید ہزیمت ہے نا کہ آگے سے جناب کسی نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا, سب ریجیکٹ کر رہے ہیں, اور بہت برے طریقے سے ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ایران کوئی جنگوں کا حامی نہیں ہے, جنگ ایران پر مسلط ہوئی ہے اور بار بار مسلط ہو رہی ہے. تو اب ایران نے اپنا دفاع کرنا ہے. دفاع کے لیے اب اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم صرف یہاں پر سمپل سیز فائر نہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنگوں کو بڑھانا چاہتا ہے, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اب یہ اس کی دفاع کی اسٹریٹجی میں یہ ڈاکٹرائن شامل ہو گئی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اب گارنٹیز لینی ہیں, یا ان کو ایگزاسٹ کرنا ہے کہ یہ دوبارہ نہ آ سکیں, کیونکہ ایران کو بہت اب کلیئرٹی ہو چکی ہے کہ یہ دوبارہ آئیں گے حملہ کرنے کے لیے. یہ صرف فی الحال یہ چاہتے ہیں کہ فی الحال جتنے ٹارگیٹس انہوں نے ہٹ کرنے تھے وہ تو کر لیے, ابھی واپس چلے جائیں اور مڈ ٹرم الیکشن کے بعد پھر آ جائیں, اور نیتنیاہو کا بھی مین وائل الیکشن ہوگا اور اس کے بعد پھر آ جائے. یہ اب ایران نہیں, یہ اس کی ڈیفینسو ڈاکٹرائن کا حصہ بن گیا. یہ سمجھ رہے ہیں, کوئی جنگوں کا حامی وہ نہیں ہے, اور جنگ اس پر مسلط ہوئی. اب آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں, ایکزیس
ट्रंप एडवाइजर एक्सप्रेस रिग्रेट ओवर ईरान वॉर प्लानिंग। ये पता नहीं कौन से ट्रंप के एडवाइजर हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि ईरान जंग की हमारी प्लानिंग जब वो सही नहीं थी। अच्छा जी, दूसरी बात देख लें, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त वे कर रही है, यानी तोल रही है और अंदाजा लगा रही है, वॉर एग्जिट स्ट्रेटजी एज ईरान होल्ड्स फर्म ऑन डेटरेंस। ट्रंप इंतजामिया इस वक्त एग्जिट स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि ईरान तो डटा हुआ है। इनके लिए डरावना ख्वाब बना हुआ ना कि भाई ईरान आगे से डट गया है, और जो ईरान के लोगों ने यूनिटी दिखाई। इस वक्त मैं आपको बताऊं, ईरान की सबसे बड़ी पावर जो है वो उनके मिसाइल ड्रोन्स तो हैं, बट द बिगेस्ट पावर इज देयर यूनिटी, देयर पीपल। अगर ये यूनिटी ना होती, अगर ईरान खड़ा ही ना हो सकता, उनके लोग आपस में और खाना जंगी और ये वो सारा, तो फिर ये मिसाइल भी कुछ नहीं कर सकते थे। और जैसे ये उन्होंने यूनिट्स में डिवाइड किया ना, ये तमाम चीजें ईरान पर बैकफायर हो जाती कि ये खाना जंगी में छिड़ जाता मामला, कि हर किसी के पास अपनी अपनी ताकत है। तो यूनिटी इज द बिगेस्ट पावर। और ये जो घमंडी ताकतें हैं, ये इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकती कि कोई मुल्क इस तरह से मुतहद हो जाए और इनके खिलाफ खड़ा हो जाए, क्योंकि मुल्कों को तोड़ना, उनके अवाम को आपस में डिवाइड करना, ये इनका बेहतरीन मशगला है, ये इनका पसंदीदा मशगला है। तो वो तो जनाब अली कह रहे हैं कि हम तो वॉर एग्जिट स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ईरान कह रहा है कि हम रेजिस्टेंस जारी रखेंगे अनटिल लॉन्ग टर्म जो डेटरेंस है इज सिक्योर्ड। मतलब कोई लॉन्ग टर्म अब हमें गारंटी चाहिए, अब हमें इन पर एतबार जरा भी नहीं, हमें कोई इंटरनेशनल गारंटी चाहिए कि ये दोबारा बदमाशी करने के, जो हमारा नुकसान होना था वो तो हो गया। अब इतने हजारों टारगेट सेट कर दिए, लीडरशिप को निशाना बना दिया, मतलब अब रोज रोज हम जंग में नहीं जा सकते, ठीक है ना। अभी हम पहले वाले जख्म भर रहे होते हैं और पता चलता है फिर हमला हो गया, ये हमें अफोर्डेबल नहीं है। तो ईरान ने जनाब अली जो ऑयल है उस हवाले से बड़ी अहम तरीन वार्निंग जारी की है। ईरान ने यह कहा है कि अगर उसका जो खारग आइलैंड है उसके ऊपर कब्जा किया गया, अटैक किया गया, या फिर उसका ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया, जिस मुल्क से यह हमला होगा, तमाम ऑयल और जो गैस फील्ड्स हैं उनको हम राख का ढेर बना देंगे इमीडिएटली, उसमें इंतजार नहीं किया जाएगा। देखें, ये एक अगला बड़ा नाजुक मरहला आने वाला है कि अगर ईरान के ऑयल के ऊपर अटैक होता है, जो कि इजराइल शैतानी भी कर सकता है, ये बात ध्यान में रखें, तो फिर ये जो ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है रीजन में, ये ईरान कह रहा है कि हम इसको राख का ढेर बना देंगे इमीडिएटली। उसके बाद क्या होगा? दुनिया की इकॉनमी को वो नुकसान उठाना पड़ेगा कि वो नाकाबिले तलाफी है, नाकाबिले तलाफी नुकसान दुनिया को उठाना पड़ेगा। और फिर ये जो वेस्टर्न ममालिक है ना, जो ज़ायनिज़्म को सपोर्ट करते आए हैं, और ज़ायनिज़्म ने जो यहां पर मिलियंस ऑफ लोगों को मारा है, उनकी मासूम, और मिलियंस एंड मिलियंस आपको डिस्प्लेस किया, उनके मुल्कों को तबाह किया है, फिर इनको अंदाजा होगा, क्योंकि कीमत इनको चुकाना पड़ेगी, इकॉनमीज इनकी डिस्ट्रॉय होंगी। तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है कि अगर ये ऑयल के ऊपर, ईरान के ऑयल पर अटैक हुआ, तो ईरान वाज़ेह बता रहा है कि हम फिर हेजिटेट जो वो नहीं करेंगे। और अभी ईरान ने एक और वेव फायर की है, जिसमें तल अवीव और सेंट्रल इसराइल और वेस्ट बैंक के जो इलाके हैं, इजरायली जो सेटलमेंट्स हैं, वहां पर अटैक्स हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि साइबर टेक्नोलॉजी के जो सेंटर्स हैं और रफाइल वेपन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं, इनको हमने निशाना बनाया। अच्छा, आप देख रहे हैं रफाइल पर कल भी अटैक हुआ, आज भी ईरान ने अटैक किया। तो वो एक ही टारगेट्स को बार बार हिट कर रहे हैं ताकि उनमें जो है वो पेनिट्रेट किया जा सके। तो इसी दरमियान जब वो हंड्रेड्स ऑफ स्टारलिंक डिवाइसेज जब ईरान ने पकड़ी हैं, फिर 500 लोगों को तकरीबन गिरफ्तार भी किया है, क्योंकि ईरान के अंदर फिर मुजाहरे और ये अनरेस्ट फैलाने की जो वो कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये आप एक हेडलाइन देखिए कि जो अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटीज हैं वो गल्फ ममालिक के लिए एक स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी बन चुकी हैं। अगर ये मुल्क अंडर अटैक हैं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनमें अमेरिकी बेसेस हैं। देखिए, अगर ये इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये बेसेस एक्चुअली अमेरिका ने इनको डॉज किया, इनको धोखा दिया, और वो बेसेस सिर्फ इसलिए बनी हुई थी कि इजराइल को प्रोटेक्ट करना, इनकी प्रोटेक्शन के लिए कभी ये बेसेस ना थी, ना आपके सामने है कि वो रिजल्ट भी आ चुका है। ये बेसेस यहां पर बनाई ही इसलिए, देखें, जो भी अमेरिकी कांग्रेसमैन इलेक्ट होता है उसके साथ, हर कांग्रेसमैन के साथ एपेक जो है उसका एक एडवाइजर तैनात करती है। जब भी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी डिस्कस होती है तो वो कांग्रेसमैन जो है वो कहता है कि भाई सबसे पहले मैं अपने एडवाइजर से पूछूंगा। वो एडवाइजर जो है वो कांग्रेसमैन को बताता है कि मिडिल ईस्ट के फलां इशू पर हमारा मौक़िफ़ ये होगा। यानी टोटली जो पॉलिसी है इजराइल की, जो मिडिल ईस्ट की है, वो इजराइल कंट्रोल करता है, जो भी कांग्रेस के जरिए और व्हाइट हाउस के अंदर बनती है।
تو یہ جو بیسز ہیں اور جارڈن کے ساتھ امن معاہدہ ہے، مصر کے ساتھ امن معاہدہ ہے، یہ پارٹ آف اسرائیل سیکورٹی ہے. یہ کبھی گلف سیکورٹی کے لیے تھا ہی نہیں. یہ بات اگر آج بھی ان کو سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ او آئی سی کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے، اور ہم ایک مزید بڑا نقصان دیکھ سکتے ہیں. اور او آئی سی جب وہ بہت بڑے خسارے کی طرف جائے گی، او آئی سی ممالک اگر یہ اس بات کو آج بھی انڈرسٹینڈ نہیں. او بھائی، جارڈن کے ساتھ امن معاہدہ، مصر کے ساتھ امن معاہدہ. آپ ذرا ایک بات مجھے بتائیں، امریکہ جارڈن اور مصر کو ایڈ دیتا ہے، ملٹری ایڈ ہر سال $1 بلین، لیکن پھر بھی یہ کوئی بڑی ملٹریز نہیں ہے، بڑی اکانومیز نہیں ہے، بڑے کوئی ملک طاقتور نہیں ہے. کیوں؟ لیکن ایڈ بھی امریکہ دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ تاکہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ اسی طرح سے برقرار رہے، اور یہ ملک اسی طرح سے 2 بارڈرز اسرائیل کے سیکیور کر کے بیٹھے رہیں، اور باقی جو گلف ممالک ہیں ان کو دوسرے طریقے سے ٹیکل کیا ہوا ہے. سمجھیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اڈے کبھی ان کی حفاظت کے لیے نہیں تھے. ان کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ ایران اگر جس دن اسرائیل کے اوپر اٹیک کرے گا تو ان بیسز سے کس طرح سے ایران کے اوپر جو لانچ کرنا، اور یہ سارے ریڈارز اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے میزائلوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. تو لیکن اگر یہ اسی بات میں لگے رہیں گے کہ ایران کو کنڈیم کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، تو پھر یہ بڑی افسوس کی بات ہوگی. یہ بتایا نا کہ یہ اڈے اور یہ کس لیے تھے، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، یہ صرف اور صرف ایران کے خلاف تھے اور اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے تھے. تو پوپ لیو جو ہیں انہوں نے خوب اس وقت رگیدا ہے ویسٹرن میڈیا کو، بڑا زبردست انہوں نے جو ہے وہ بیان جاری کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جرنلسٹ ٹو رپورٹ آن وار تھرو آئیز آف وکٹمز. جو آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس سے ذرا باز آ جائیں اور جنگ کو وکٹمز کی آئیز سے رپورٹ کریں. تو وکٹم اسرائیل تو یہاں پر نہیں ہے، امریکہ وکٹم تو نہیں ہے یہاں پر، وکٹم تو لبنان ہے، فلسطینی ہیں، ایرانینز ہیں، تو وہ وکٹمز ہیں. تو پوپ لیو کہہ رہے ہیں ویسٹرن میڈیا کو کہ ذرا تھوڑی سی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور پروپیگنڈا کرنے سے باز رہیں اور جنگ کو وکٹمز کی لینس سے جب وہ رپورٹ کریں. اچھا، لیٹن امریکہ کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ صورتحال بڑی خراب ہو رہی ہے، اور ٹرمپ نے کہا کہ کیوبا کو وہ لے سکتا ہے کسی بھی وقت. ٹھیک ہے نا، کیوبا کے اوپر جو مسلسل چکے محاصرہ کیا ہوا ہے، تو کیوبا کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے. اور ایکواڈور جو لیٹن امریکہ کے ایک اہم کنٹری ہے، وہاں پر کیا ہوا ہے کہ ایکواڈور کی گورنمنٹ اور امریکی ملٹری نے ایک جوائنٹ آپریشن شروع کر دیا وہاں پر آن ڈرگز کے نام کے اوپر ایک جوائنٹ آپریشن. تو وہاں پر بھی یعنی کہ ایک جنگ چل رہی ہے، اور وینزویلا کا معاملہ بس کہیں تھما ہوا ہے، وہ معاملہ بھی ختم تو نہیں ہوا ہے، وہ کہیں بس تھما ہوا ہے. تو یہ جناب اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے راز لگا کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.